بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل انشاءاللہ یکم محرم ہے۔ محرم کا مہینہ پہلے سے فضیلت والا چلا آ رہا ہے، لیکن شہدائے کربلا کے واقعہ نے محرم کے مہینے کو گویا چار چاند لگا دیا۔ یہ مہینہ پہلے سے ہی جو ہے بڑا اس کے اندر عجیب عجیب واقعات ہوئے ہیں، لیکن شہدائے کربلا کا ایسا واقعہ جو تا قیامت تک اس کی یاد تازہ کی جائے گی اور یاد رہے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ دو چیزیں میں تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان کو تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ ایک فرمایا کہ تمہیں کتاب اللہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور دوسرا فرمایا میری اہل بیت کی محبت۔ یقیناً اہل بیت کی محبت ہمارے لیے، ہماری نجات کے لیے، ہماری بخشش کے لیے بہت بڑا سرمایہ ہے۔ اہل بیت سے محبت کرنا یہ ہمارے عقیدت میں نہیں، ہمارے عقیدے میں شامل ہونا چاہیے۔ اہل بیت سے محبت کرنا، اہل بیت کے وسیلے سے دعائیں مانگنا، کیونکہ جو ہے ایسا خاندان جو تقوی میں اعلیٰ ہو، جو سخاوت میں اعلیٰ ہو، جو مجاہدوں میں اعلیٰ ہو، جو رات کی تنہائیوں میں اللہ کے گڑ گڑانے میں اعلیٰ ہو، ایسا کوئی خاندان آپ کو نہیں ملے گا۔ ایسا پاکیزہ اور مقدس خاندان وہ صرف اہل بیت کا خاندان ہے۔ اہل بیت کے خاندان کی جو اللہ تعالیٰ نے جو فضیلتیں رکھی ہے، جو ان کو اللہ تعالیٰ نے بزرگیاں عطا کی ہے، وہ سب کے سامنے روز روشن کی طرح واضح ہے۔ اب ہمیں چاہیے، محرم کا مہینہ ہے، ایک کتاب کے اندر میں پڑھ رہا تھا، ایک بزرگ کا واقعہ لکھا تھا کہ وہ جب بھی محرم شروع ہوتا تھا، پہلے محرم سے لے کے 10 محرم تک وہ نیک اعمال کر کے شہدائے کربلا کو ہدیہ کیا کرتے تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے فرمایا کہ تمہارا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑا قرض ہے، جب تم آؤ گے دنیا سے ہم تمہیں اس کا بدلہ اللہ سے عطا دلوائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، ایک درود پاک ہے جو فضائل درود شریف کے اندر شیخ زکریا رحمہ اللہ نے بھی لکھا ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ قرآن کے اندر بھی آیا کہ اللہ کے نبی پہ اور اس کے آل پہ درود و سلام بھیجو۔ یہ جو درود ہے نبی پر اور اس کے آل پر درود و سلام بھیجنے میں بہت پرتاثیر ہے۔ یہ کوئی درود اپنے طرف سے بنایا ہوا نہیں ہے۔ فضائل درود شریف آپ اٹھا کر دیکھیے، شیخ الحدیث نے اس درود کی بڑی برکتیں لکھی ہے۔ آپ اس محرم کے ماہ میں کم سے کم 100 مرتبہ، کم سے کم، زیادہ سے زیادہ جتنا ہو سکے، لیکن کم سے کم 100 مرتبہ اس درود پاک کو پڑھ کر ان کو تمام شہدائے کربلا اور تمام اہل بیت کو ہدیہ کیجیے، اور اس کے بعد ان کے وسیلے سے دعا کیجیے۔ کوئی بھی مشکل، کوئی بھی پریشانی، کوئی بھی بیماری، کوئی بھی ایسی ناممکن حاجت جو آپ کی پوری نہیں ہو رہی ہے، آپ یہ عمل کر کے دیکھیے۔ اس درود کا واسطہ، وسیلہ اور اہل بیت کا وسیلہ دے کے انشاءاللہ آپ کی دعا کبھی بھی رد نہیں ہوگی۔ آپ یہ عمل ضرور کیجیے۔